السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہم کو، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہدایت پہ نہیں ہیں؟ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، نبی علیہ السلام کی امت سے ہیں، تو کیا ہم ہدایت پہ نہیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہم ہدایت پہ ہیں، پھر بھی بندہ مومن کا حق بنتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ڈیلی اپنی نماز میں، اپنے عام اوقات میں اللہ سے دعا کرتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کوئی بھی تھوڑا سا بھی اگر ہمیں ٹیڑھ پن ہے اور ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، تاکہ ہم کبھی بھی گمراہ نہ ہوں۔ ہم اسلام پہ ہونے کے باوجود اکثر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اکثر برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اکثر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ بعض اوقات انسان کو سیدھے راستے کا علم ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی وہ گمراہ رہتا ہے، برائیوں میں پڑا رہتا ہے، بدعات میں پڑا رہتا ہے، شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اگر ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم اس صراط مستقیم پر چلا دیجئے، تو اللہ ہماری دعا کو قبول کر کے انشاءاللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیں گے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ انسان کو علم ہوتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے، جیسے جناب ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا جان جو تھے، انہیں علم تھا کہ نبی علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں، جو اسلام لے کے آئے ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، وہ سچا ہے، وہ بالکل سیدھا ہے، وہ ٹھیک ہے، فلاح و کامیابی والا ہے، اسی میں ساری خیر کی پونجیاں پوشیدہ ہیں۔ لیکن ان کے پاس کچھ ایسی وجوہات تھی جن وجوہات کی بنا پر وہ اس کو اختیار نہیں کر پائے۔ اسی طرح انسان بھی بعض اوقات کی کچھ وجوہات کی بنا پر اس سیدھے راستے کو اختیار نہیں کر پاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے بار بار انسان کو اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں کرنے کی تلقین کی ہے، سیدھے راستے پر رہنے کی تلقین کی ہے، کہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہمیں استقامت عطا کر، ہمیشہ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی سیدھے راستے پر ہدایت پر ہے تو اسے چاہیے کہ اس بات سے فکر مند نہ ہو جائے کہ میں تو اسلام قبول کر لیا ہے، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو بہت دیندار ہوں، پھر بھی اسے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے جو سیدھا راستے کی مثال دی ہے نا، وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک بالکل سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا جا رہا ہے، بالکل بھی ٹیڑھا نہیں ہے، بالکل ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے، اس راستے کے دونوں اطراف میں دیواریں کھڑی ہیں، اور ان دیواروں کے اندر بہت سے دروازے ہیں، اور ان کے اوپر پردے لٹک رہے ہیں، اور وہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے جو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آؤ سیدھے آتے جاؤ، دائیں بائیں بالکل بھی نہ مڑنا۔ اور پھر ایک شخص جو ہے وہ راستے کے درمیان میں کھڑا ہے، جو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی دروازوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہتا ہے تم پر افسوس، صد افسوس، بالکل نہ جھانکو ان دروازوں کی طرف۔ وہ بار بار پکارتا ہے کہ ان کے دروازوں کی طرف نہ جھانکو، ان کی طرف نہ مڑو، اگر تم نے ان دروازوں کے اندر جھانک لیا، ان کی طرف داخل ہو گئے تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اب اس حدیث میں جو مثال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اس سے مراد اسلام ہے، اور جو دیواریں ہیں وہ حدود الہی ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، جوا نہیں کھیلنا، ڈاکہ نہیں ڈالنا، وہ جو دیواریں ہیں وہ حدود الہی ہیں، اور جو کھلے ہوئے دروازے ہیں اس سے مراد اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جیسے زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، قتل و غارت حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، جو ان سے تجاوز کر جاتا ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اب جو سیدھا راستہ ہے وہ اسلام ہے، جو راستے کے سائڈوں پہ دیواریں ہیں وہ حدود اللہ ہیں، اور جو ان کے اندر دروازے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اب جو راستے پہ پکارنے والا کھڑا ہے وہ قرآن مجید ہے، جو راستے کے درمیان میں کھڑا ہے وہ انسانوں کو پکار رہا ہے، اللہ کے بندو گناہ نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، بلکہ یہ جو اللہ نے قرآن ہے اس کے اوپر عمل کر کے تم جنت کے وارث بن جاؤ، ان دروازوں کے اندر بالکل نہ جھانکنا، یعنی زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، تم شراب نہ پینا، تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اور جو دروازے کے آخر میں اس سیدھے راستے کے اینڈ پہ ہے وہ اللہ کا خوف ہے، یعنی اللہ سے بچ جاؤ۔ بندہ مومن سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور غافل نہ ہونے دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر انسان نے اسلام قبول کر لی ہے، اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ سوچے، بلکہ ہر لمحہ اللہ سے دعا کی ضرورت ہے، سیدھے راستے میں چلنے کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ اگر اسلام قبول کر لیے، نمازی ہے، اللہ کے دین پہ چلنے والا ہے، پھر اللہ سے وہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، ہمیں بصیرت سے نواز دے، ہماری بصیرت میں اضافہ فرما، ہماری ہدایت کو جاری و ساری رکھ۔ اللہ انسان اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، مگر صرف اتنا ہی اپنا نفع خود کو پہنچا سکتا ہے جس کی اللہ اجازت دیتا ہے، یعنی اللہ جس کو عطا کرنا چاہتا ہے اسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے جیسے سیاہ کالی رات کے حصے ہیں۔ اس وقت آدمی صبح کے وقت اگر مومن ہو گیا تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا، اگر شام کو کافر مومن ہو گیا تو صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں جو بیٹھنے والا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہے، اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسے وقت آ جائیں، قرب قیامت کا وقت آ جائے، تو پھر انسان صبح کے وقت اسلام لانے والا مومن ہونے والا شام تک کافر ہو جائے گا، یعنی ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو انسان کو چاہیے اللہ رب العزت سے کثرت سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور بیٹے ہم بھی بہت سے فتنوں میں مبتلا ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ آئے دن ہم نئی سے نئی باتیں سنتے ہیں، نئی سے نئی بیماریاں سنتے ہیں، نئی سے نئی افواہیں سنتے ہیں، اور ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالتے۔ ہم خواتین خود گھر سے باہر نہیں جاتی کہ کسی بھی فتنے کا ہم شکار نہ ہو جائے۔ تو ایسے موقعوں پر ہمیں اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی
علی دینک۔ بیٹے یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نماز میں، سجدے کی حالت میں، تشہد میں ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور عام روٹین میں بھی چلتے پھرتے ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط کر دے، ثابت قدم کر دے۔ اگر کوئی فتنہ رونما ہو بھی جائے، اگر کبھی ہم گمراہی کی طرف جانے بھی لگے، تو اللہ رب العزت ہمارا رخ اپنے دین کی طرف موڑ دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔